بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگو، علم الہی جس میں اللہ نے مجھے اور آپ کو مشغول رکھا ہے، یہ علم ہمیشہ کامیابیاں دلاتا ہے، یہ ناکامی والا علم نہیں ہے، یہ انبیاء والا علم ہے۔ لیکن انبیاء والے علم کے لیے صرف ایک چیز شرط ہے، اور کوئی چیز شرط نہیں، ایک چیز، وہ ہے اخلاص، کہ اس کے بغیر انبیاء والا علم اللہ قبول نہیں کرتا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہوائی جہاز بہت اچھا ہے، پائلٹ بھی اچھا ہے، فضا بھی اچھی ہے، ماشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن ہوائی جہاز میں اگر پیٹرول نہیں ہے منزل تک نہیں پہنچے گا۔ تو اخلاص یہ بہت اہم چیز ہے جو آج ہمارے یہاں مفقود ہو رہی ہے۔ مال تو اللہ دے دیتا ہے، کہ مال تو اپنوں کو بھی دیتا ہے، غیروں کو بھی دیتا ہے۔ اخلاص اور صحیح محنت، پھر اس میں پھر شیخ الحدیث جیسے پیدا ہوتے ہیں، مولانا الیاس صاحب جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ امام شافعی کے ایک استاد تھے ربیع، ان کے شاگرد تھے امام شافعی کے، ان کا نام تھا ربیع۔ امام شافعی کے درسگاہ میں آتے تھے، وہ پڑھتے تھے، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ سمجھنے میں تھوڑا کمزور تھے۔ تو ایک مسئلہ امام شافعی ان کو 40 مرتبہ سمجھاتے تھے، حالانکہ ان کے شاگردوں میں اور بھی لوگ ہیں، بہت تھے امام شافعی کے شاگرد، وہ ان پر بھی محنت کرتے تھے 40، تو 41ویں مرتبہ وہ کہتے کہ ہاں اب میں سمجھا۔ اب دیکھیں نا، ربیع لکھو تو امام شافعی کے شاگردوں میں ان کا نام بھی آئے گا۔ پھر امام شافعی کہتے کہ اگر تو اب بھی نہ سمجھتا نا تب میں اس کا لقمہ بنا کر تجھے کھلاتا، یہ ان کو کہتے تھے۔ وہ ان لوگوں کا اخلاص تھا جو ان کے مذاہب چلے، ساری دنیا نے قبول کیا، بے امام شافعی کو شافعی حضرات نے قبول کیا، ہمارے علماء نے قبول کیا، امام ابو حنیفہ کو بھی ہمارے لوگوں نے قبول کیا اور دوسروں نے قبول کیا۔ وہ ان کے اندر کا اخلاص تھا۔ اس لیے آپ حضرات سے میری درخواست ہے کہ اخلاص پیدا کریں اور قلب سلیم پیدا کریں۔ قلب سلیم، دل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک قلب سلیم اور ایک قلب سقیم۔ قلب سلیم کا مطلب ہے بے داغ دل۔ میں نے اپنے قرآن کے ترجمے میں یا کہیں پر بھی اس کا ترجمہ کیا ہے، بے داغ دل۔ قرآن شریف کے اندر الا من اتى اللہ بقلب سلیم وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ بھئی انبیاء تو سب قلب سلیم والے ہوتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو ٹاپ درجہ ملا ہے کہ انہی میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، انہی میں سے اسماعیل آ گئے، انہی میں سے اسحاق آ گئے، ان کو حرم ان کے کھاتے میں آ گیا، بیت المقدس ان کے کھاتے میں آ گیا، اور سب بڑے بڑے جتنے انبیاء ہیں وہ ان کے آئے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ قلب سلیم والی کی عبادت، اس کا پڑھنا پڑھانا اللہ قبول کرے گا، اور جس کے دل کے اندر رذائل بھرے ہوں، حسد بھرا ہو، کینہ بھرا ہو، کپڑ بھرا ہو، بدگمانیاں بھری ہوں، اس کی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا، نیکیاں دیتا ہے۔ نیکیاں لے لو بھائی۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، میں نے خود نے پڑھا، تو کہتے تھے کہ حسد والے دل کی نیکی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ جیسے تھانوی کہتے تھے اپنے ملفوظات میں اپنے شاگردوں کو۔ مولانا حسین احمد مدنی وغیرہ ملنے کے لیے آئے تو کہتے تھے حضرت کچھ نصیحت۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب ایسے وقت میں آتے تھے، سردی کا زمانہ تھا، تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ نے سوچا کہ آج مولانا تھانوی کے پاس جاؤں، تو مولانا تھانوی کے یہاں جانے سے پہلے اجازت لینی پڑتی تھی، لیکن مولانا حسین احمد مدنی جو ہے رحمۃ اللہ علیہ وہ رات کو اپنا سبق وقت پڑھا کر وہاں سے پیدل چل دیے دیوبند سے تھانہ بھون آنے کے لیے، اور لیٹ نائٹ وہ پہنچے۔ تو دربار نے پوچھا بھی کیوں آئے ہو؟
بھی حضرت کے پاس آیا ہوں. وہ تو پہچانتا نہیں تھا حسین احمد مدنی ہے. گوار ہے کوئی جیسے دیہات کے لوگ ہیں. ابھی یہ ٹائم تو آنے کا نہیں ہے. ارے بھائی مجھے بہت بھوک لگی ہے, مجھے نیند بھی آ رہی ہے, کل جا کر مجھے سبق بھی پڑھانا ہے دیوبند میں, تو مجھے تھوڑا سا جگہ دے دے, میں سو جاؤں. آ جا چل. آ کر کے دروازہ زور سے بند کیا وہ دیہاتی نے, یا پڑ جا کہیں پر بھی. حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ایک جگہ کونے میں لیٹ گئے. اچھا چادر وغیرہ بھی نہیں لائے تھے, سردی کا زمانہ تھا, تو دریا ہوتی ہیں دریا, ایک پر ایسا لیٹے کو ہوتی اسی دری کو, اسی دری میں انہوں نے اپنا لحاف بھی بنا لیا مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے. اب جو ہے جمعہ کا دن تھا. جب جمعہ کا دن تھا تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو تہجد میں تشریف لے آتے تھے. جب آئے تو یہ نگاہ ڈالتے تھے کہ کون کون مریدین ہے کیا ہے. دیکھا مولانا مدنی بیٹھے ہوئے ہیں. ارے حسین احمد تم کیسے آ گئے, آپ نے ہمیں خبر بھی نہیں دی. اچھا خبر دینے کی کیا ضرورت, میں تو طالب علم ہوں, میں تو طالب علم ہوں, استاذ کے پاس تو میں آیا ہوں, اور جمعہ کا دن ہے, ایک ہی دن میرے پاس چھٹی کا ہوتا ہے, پھر سنیچر سے میرے سبق شروع ہو جاتے ہیں. یہ حضرت نے فرمایا, بلایا, قریب کیا مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے, اور یوں کہا آج جمعہ کا دن ہے, نماز آپ کو پڑھانی ہے فجر کی. یعنی تھانوی جیسا آدمی ہے اور یہ ان کا درجہ اور ہے, ان کا درجہ اور ہے. حضرت تھانوی کا مقام تو بہت اونچا تھا. سارے صلحاء سارے کے سارے ان کی خدمت میں جاتے تھے. تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کی نماز پڑھائی. فجر کی نماز پڑھانے کے فجر کی نماز میں جمعہ کے دن سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر پڑھی. اب وہ سورہ دہر جو پڑھی تو جو سجدہ کیا, وہ سجدہ کیا تو لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا, گنوار لوگ تھے سب, کسی کی نماز ہوئی کسی کی نہیں ہوئی, کوئی کھڑا رہا, کوئی رکوع میں گیا, کوئی سجدے میں گیا, دھمال ہو گیا حضرت تھانوی کی خانقاہ کے اندر. سمجھ گیا چیز, ماحول نہیں تھا. تو حضرت تھانوی کھڑے ہوئے, بھئی دیکھو میری غلطی ہے کہ میں نے تمہیں اس کی طرف متوجہ نہیں کیا, حالانکہ مجھے ہر جمعہ کو یہ پڑھنا چاہیے تاکہ تمہیں پتہ چلے. ان کی غلطی نہیں ہے, میری دیکھو اتنا بڑا آدمی اپنے غلطی کا احساس کر رہا ہے کہ میری غلطی ہے کہ انہوں نے مجھے متوجہ کیا کہ جمعہ کا دن ہے, جمعہ کے دن سنت یہ ہے. اس کا اگر ہم لوگوں کو نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا. اب جن کی نماز کا مسئلہ تو تھانوی تو مسائل کے بادشاہ تھے, وہ تو سب کے لیے جو بھی نکالنا تو جو کہا. بعد میں مولانا حسین احمد مدنی ناشتہ واشتہ کرنے کے بعد کہا حضرت جمعہ تو میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا, جمعہ کے بعد کھانا بھی کھاؤں گا, اور کھانا کھانے کے بعد میں پیدل چلا جاؤں. اس زمانے میں ان کے پاس رکشے کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے, رکشے کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے. میں جو ہے وہاں روانہ ہو جاؤں گا دیوبند, مجھے کچھ نصیحت کر دو. تو وہاں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات کہی, دیکھو اپنے دل کو پاک صاف رکھو. صحابہ کو جو صحابہ بنایا ہے لسلامت صدور ہی, ان کے دل پاک صاف تھے. رحماء بینہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, یہ 4 صفتیں تھیں ان میں. رحماء بینہم, آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے تھے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اللہ سے فضل چاہتے تھے, اس کے رضامندی چاہتے تھے, اور ان کے دل پاک صاف تھے. یہ چیز اپنے اندر پیدا کرو تو دنیا میں مدنی مدنی رہے گا. آج دنیا میں مدنی مدنی ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے اپنے دلوں کو پاک صاف کر کے طلباء پر آدمی محنت کرے. کچھ پتہ نہیں ان طلباء کے اندر آدمی کون بنے گا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یتیم ہو چکے تھے, تو افغانستان میں کچھ حالات آئے. وہ حالات میں افغانی جو ہے وہ اپنا سفر کرتے 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 ایک قافلہ جو ہے وہ پالمپور پہنچا. مولانا عبدالحفیظ صاحب تھے اس کے اندر, بڑے علماء میں تھے. پالمپور میں آ کر انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں پڑھانے کی کوئی جگہ مل جائے, ہم پڑھائیں گے اور فری پڑھائیں گے. تو پالمپور والوں نے کہا بھی ہمارے یہاں تو کوئی جگہ نہیں ہے, لیکن یہاں قریب میں ایک گٹھامن ہے, تم وہاں چلے جاؤ. گٹھامن آ گئے. گٹھام ہمارے گاؤں والوں سے کہا بھی میں آیا ہوں یہاں میری بیوی بچوں کو لے کر, مجھے تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے,
تنخواہ تو میں اپنا گھر بسر میں کسی طریقے سے کر دوں گا, کوئی چھت مجھے مل جائے اور بچے مجھے مل جائے, میں ان پر محنت کروں گا. ابا خود کہتے تھے, ابا کہتے تھے میں چھوٹا سا تھا تو میں ہی پڑھنے کے لیے چلا گیا. گاؤں والوں نے کہا کہ یہ بچے ہیں, پڑھاؤ. پڑھانا شروع کیا. اب جب پڑھانا شروع کیا تو والد صاحب کہتے تھے کہ میں بھی جاتا تھا, میری طرف یہ گھر کے دیکھتے تھے. میں کہتا تھا ہمارا تو رچم جوش آ رہا ہے اپنی زبان میں, بھی گھر گھر کے میری طرف کیوں دیکھتے ہیں. پھر لوگوں سے پوچھا یہ لڑکا کس کا ہے؟ بولے بچہ یتیم ہے. اس کی ماں کہاں ہے؟ کیونکہ اس کے ہماری دادی کا نام نوری بائی تھا کہ وہ یہاں قریب میں رہتے ہیں, کہ مجھے ملنا ہے ان سے. چلو ابا کو لے کر آئے کہ امی جان یہ بچہ مجھے دے دو. یہ کہا مولانا عبدالحفیظ نے, یہ بچہ مجھے دے دو. بھائی تمہیں دے دو کیا مطلب؟ بچہ تو میرا ہے. یہ کہنا مجھے دے دو مطلب میں اس کی تربیت کروں گا, اس کو پڑھاؤں گا, اس کو. تو کہا ٹھیک ہے بھی میرے بچے کی تربیت کرو, اس میں کیا حرج ہے, اچھی بات ہے. تو ابا فرماتے تھے اس وقت سے میں ان کی تربیت میں رہا اور میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. ابا خود کہتے تھے غریب اتنے تھے, پالمپور سے گٹھامن سے پالمپور جمعہ کے دن پیدل جاتے تھے اور سبزی کی جو مارکیٹ ہوتی تھی وہاں جا کر جو پورا خراب سبزیاں لوگ پھینک دیتے ہیں اس کو جمع کرتے, جمع کر کے گٹھامن لاتے, اس کو دھوتے اور پھر وہی سبزی جو ہے پورا ہفتہ وہ چلاتے. یہ بولے میں نے میرے آنکھوں سے دیکھا ہے. کبھی جو ہے ہماری دادی کچھ کھانا بھیج دیتی, کبھی کچھ گاؤں کی عورتیں ہوتی ہیں, کسی نے روٹی بھیج دی, کسی نے کھچڑی بھیج دی. اس طریقے سے ان کی زندگی گزرتی تھی. اور مجھے پڑھایا بہت دھیان سے. بچے تو بہت پڑھنے والے تھے لیکن مجھ پر نظر کی. جب بڑا ہوا تو دادی کی اجازت سے یہ مجھے لے آئے دیوبند پڑھنے کے لیے. اب دیوبند کا ماحول تو میں نے پہلی مرتبہ دیکھا, گٹھامن کا لڑکا, دیوبند کا ماحول, بڑا ماحول, وہاں بڑے بڑے بزرگ اور سب. اور ان کا گاؤں یعنی ان کے جو رشتہ دار تھے دیوبند سے کچھ کلومیٹر دور رہتے تھے. تو روزانہ جمعرات کو میں وہاں سے پیدل جاتا تھا وہاں. ماں کو تو بھول گیا میں, دور ہو گیا اس وجہ سے. وہاں جاؤں تو وہ افغانی عورتیں تھیں, افغانی لڑکیاں تھیں, ارے عمر آ گیا, عمر آ گیا, عمر آ گیا, عمر آ گیا. میں بیٹھتا تھا, پیدل جاتا تھا, پیدل آتا تھا. تو ابا کہتے تھے, ابا نے خود نے مجھے سنایا ہے کہ جب میں پیدل وہاں جاتا تھا تو وہ عورتیں جو ہیں وہ گرم گرم پانی کر کے لاتی تھی, گرم گرم پانی, اور پھر میرے پاؤں پہ ڈالتی تھی. بولے گرم گرم پانی پاؤں پر ڈالنے سے تھکن دور ہو جاتی ہے. اور پھر اچھا کھانا کھلاتی. جب وہ اچھا کھانا کھلاتی تو میں جمعرات کا انتظار کرتا کہ یار اچھا کھانا تو وہیں ملے گا, یہاں تو دال ہی ملے گی, دیوبند میں تو دال ہی ملے گی, وہی نان ملیں گے, لیکن وہاں اچھا کھانا ملے گا. یہ پھر جو اللہ نے مجھے ترقی دی اور انہوں نے جو ہے مجھے پڑھایا. اتنے میں شیخ مولانا عبدالحفیظ کا انتقال ہو گیا, لیکن میرے تعلقات باقی رہے. ہمارے والد صاحب کے انتقال کے بعد میں نے ان سے تعلقات باقی رکھے. مرکز میں رہتا تھا تو ان کے بیٹے یہ لوگ آتے تھے وہاں مرکز میں ملنے کے لیے. ان کے آموں کے باغات ہیں وہاں آموں کے باغات بہت ہوتے ہیں. وہ آم لے کر آویں, یہ لے کر آویں, میں ان کی میری کتابیں دوں, یہ کروں. پھر جو ہے معاملہ ایسا ہوگا تو ان سے بھی ہمارے روابط ختم ہو گئے. تو ابا کہتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے ترقی دی, دعوت کے کام میں لگا, دنیا میں اللہ نے میری بات کو پہنچایا, اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یہ مولانا عبدالحفیظ جو ہے میرے خواب میں آئے, اور میں نے خواب میں آ کر کہا کہ عمر میں نے تیری تربیت کی اور تجھے دیوبند پہنچایا اور تجھ پر محنت کی, تو مجھے حج بھی نہیں کراتا, حج تو کرا دے کم سے کم مجھے. تو پھر میں نے ان کی طرف سے حج بدل کا انتظام کیا. ابا فرماتے تھے میرے کہنے کا مطلب وہ محنت کام آئی جو بچوں پر محنت کی تھی. ایک بچے پر محنت کی تو بنے مولانا عمر صاحب پالمپوری رحمۃ اللہ علیہ, بنے مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ, بنے شیخ الحدیث صاحب. ہوتے بچے ہیں. اب یہ بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں, یہ پتہ نہیں کون بنے گا مولانا الیاس صاحب, کون بنے گا مولانا یوسف صاحب, کون بنے گا امام شافعی, کون بنے گا امام ابو حنیفہ جیسا, کون اوپر جائے گا, یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم. استاذوں کا بھی اثر ہوتا ہے. امام شافعی کہتے تھے کہ میرا شاگرد ربیع تھا, وہ کسی مسئلے کو سمجھتا, میں مسئلہ بیان کرتا تھا, سارے شاگردوں کو پوچھتا تھا آپ سمجھ گئے تو سب کہتے تھے یس, نام, سمجھ گئے.
اچھا سمجھاؤ. وہ مجھے سمجھاتے تھے اور میں نے جیسا سمجھایا اس سے اچھا سمجھاتے تھے, ہے نا. جو میں نے سمجھایا اس سے اچھی طریقے سے وضاحت کرتے تھے تو مجھے خوشی ہوتی تھی. ان کو میں پوچھتا عربی کو, خاموش بیٹھے رہتے تھے, مسکراتے تھے, ان کو کچھ پلے نہیں پڑا. 40 مرتبہ سمجھاتا تھا لیکن تیار کیا میں نے ان کو. اس لیے طلباء پر محنت بھی کریں. اور قرآن شریف تو قرآن شریف ہے. اور ایک نصیحت کرتا ہوں کہ عام طور سے ہم جب ورق گردانی کرتے ہیں, ورق الٹتے ہیں, تو عام طور سے ہمارا ماحول ہے کہ کر کے پھر کرتے ہیں, لگایا پھر کیا, تو اس سے ہمارا تھوک جو ہے یہ قرآن کو لگتا ہے. یہ بڑی بے ادبی ہے. میں نے ڈابھیل کے مدرسے میں بیان کیا تھا, انہوں نے تو ماشاءاللہ پمفلیٹ چھاپے, ڈابھیل والوں نے, مفتی محمود وغیرہ نے, اور پمفلیٹ چھاپ کر اپنے اپنے مکاتب جو ان کے جتنے تھے وہاں سب جگہ پہنچایا کہ بھی قرآن کا ورق الٹنے کے لیے ہماری انگلی پر تھوک لگا کر قرآن کا ورق نہیں پلٹنا چاہیے. اس میں قرآن کی بے ادبی ہے. آپ لوگ بھی اس کا اہتمام کریں, آپ کا پڑھا, کوشش کریں, ترتیب بنائیں. دنیا کے سارے ملکوں میں یہ عادت ہے, صرف ایک ملک ایسا ہے موریتانیہ کا جہاں یہ عادت نہیں ہے. مکہ, مدینہ یا ملیشیا یا انڈونیشیا, یہاں جتنے میں اسلامی ممالک کی بات کر رہا ہوں, چاہے سوڈان, لیکن موریتانیہ وہاں نہیں ہے. وہاں یہ لوگ یہ لمبی لمبی لکڑیاں رکھتے ہیں, پتلی پتلی ایسے رکھتے ہیں, قرآن میں رکھ دیتے ہیں اور اس سے ورق الٹتے ہیں. کوشش کریں گے بغیر تھوک لگائے پلٹ دیں, لیکن نہیں تو لکڑی کے ذریعے سے کرتے ہیں. اس کا مزاج بناؤ بچوں. آج مزاج بناؤ گے تو کل آپ کے بعد دوسرے مزاج بنائیں گے ان کا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے, اور دعاؤں کا اہتمام ہو اور قلب سلیم پیدا کریں, قلب سقیم نہیں. اللہ تعالیٰ سے مانگے, یزکیہم, ہے نا, وہ یزکیہم, تزکیہ, یہ تزکیہ یہ قلب سلیم ہے, پاک صاف دل. سعد ابن ابی وقاص مستجاب الدعوات تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ کہا ہے جنتی ہے, جنتی ہے, جنتی ہے. تو عبداللہ ابن عمرو ابن عاص گئے اور کہا کہ بھی حضور نے 3 مرتبہ تمہیں کہا ہے تم جنتی ہو, کیا نیکی کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کوئی نیکی نہیں, رات میں جب سوتا ہوں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. مستجاب الدعا تھے وہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے. جب بھی اب رمضان کی چھٹیاں ہوں تو دورے کے طلباء کی ہم سال کی تشکیل کرتے ہیں, چلے کی تشکیل کرتے ہیں, جیسے ترتیب ہو. اللہ کے راستے کی نقل و حرکت بھی رکھو, اس سے جو ہے بچے بنیں گے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں سنتا تھا اور یہاں مولانا حسین احمد مدنی کی تقریر میں سنتا تھا, تو دونوں کو جمع کرتا تھا اور دونوں کو جمع کر کے پھر امتحان میں بیٹھتا تھا. میں لکھتا تھا تو اول نمبر پر پاس ہوتا تھا. لوگ کہتے تھے کہ یہ تبلیغی سے کیا ملے گا, لوگ مذاق کرتے تھے. ابا کے رومال رکھتے تھے یہاں, تو کبھی چلتے چلتے رومال گر جاتا تھا تو طلبہ ہے, او مولوی صاحب, او گجراتی مولوی صاحب, آپ کی تبلیغ گر گئی. وہ رومال گرتا تھا نا, تو کہتے او پالم پوری مولوی یہ تمہاری تبلیغ گر گئی, یہ ابا کہتے تھے. پھر وہی طلبہ کہنے لگے ارے یار یہ تو بالکل جب دیکھو تب کبھی جماعت ہے لیکن نمبرات اس کے اچھے آئے. تو ان کے دل میں یہ ہوتا تھا کہ شاید استاذوں نے کوئی رعایت کی ہو, تو استاذوں کے سامنے گئے وہ, بھائی آپ نے, ہم نے کوئی رعایت نہیں کی, یہ تو امانت داری ہے. تم لوگوں نے جو مسئلہ پرچہ حل کیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اچھا ان کا ہے. وجہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات, وہ نکات کھولتے تھے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ, اور مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ علمی باتیں بتاتے تھے. وہ دعوت کے میدان کے آدمی تھے, یہ علمی میدان کے آدمی تھے, دونوں کی صحبت ملی تھی. چنانچہ ابا کہتے تھے بیٹا جب تک تو زندہ رہے گا تو دیوبند کے اندر دیکھنا اول نمبر پر میرے نمبر ملیں گے آپ کو. وہ محفوظ رکھتے ہیں نا, فلاں سن میں فلاں فارغ ہوا, فلاں کے اتنے نمبر, فلاں کے اتنے نمبر. بولے میرا نام ہوگا محمد عمر وزیر کھروڑیا, یہ ان کا نام تھا, محمد عمر وزیر کھروڑیا. پالم پوری سے تو کوئی جانتا نہیں تھا اس وقت میں, پالم پوری تو بعد میں معروف ہوا کہ محمد عمر وزیر کھروڑیا. آپ دیکھنا تو بولے سب اول نمبر پر اللہ نے مجھے وہاں لایا اور اللہ نے مجھے ترقی دی. وجہ یہ ہے قلب سلیم. اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے.
اللهم لك الحمد كما أنت أهل وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، دونوں جہاں کی حاجات کا غیب سے تکفل فرما، دونوں جہاں کی ضروریات کا غیب سے تکفل فرما، تیرے بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما، اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اس مدرسے کو قبول فرما، پڑھنے والوں کو قبول فرما، پڑھانے والوں کو قبول فرما، محنت کرنے والوں کو قبول فرما، محبت کی نگاہ سے دیکھنے والوں کو قبول فرما۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہم سب کو تو قلب سلیم عطا فرما اور قلب سقیم سے تو ہماری حفاظت فرما، دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کلان کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کی ساری ہم سب کے لیے تو قبول فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ اور اے اللہ، جس کام کے کرنے سے آپ خوش ہوتے ہوں وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہوں ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے۔ اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں، اے اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اس گلی میں آنا جانا عافیت سے ہمارے لیے آسان فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہ اما بعد۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ شکرانہ پیش ہے حضوری میں